اور بندے کو اگر کوئی خیر یا شر پہنچتا ہے تو وہ کسی چیز کی نحوست کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے پہنچتا ہے۔ کوئی خیر پہنچے تو اللہ کے امر سے، کوئی شر پہنچے تو اللہ کے امر سے۔ ہاں ایک حدیث سامنے آئی تھی، مجھے یاد آ گئی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان لا شؤم الا فی المرأة والدار والفرس، او کما قال، کہ نحوست تین چیزوں میں، عورت، گھر اور سواری۔ یہ حدیث تو نحوست کے وجود کی خبر دے رہی ہے۔ اولا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مضمون کو جاہلیت کے دور کا عقیدہ قرار دیتی ہے کہ یہ دور جاہلیت میں لوگ اس فاسد عقیدے میں مبتلا تھے کہ وہ عورت کو، گھر کو اور سواری کو اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نحوست انہیں لاحق ہو سکتی ہے تینوں چیزوں کی جو نحوست کا عقیدہ رکھے، جو عورت کے بارے میں یا گھر کے بارے میں یا سواری کے بارے میں منحوس ہونے کا عقیدہ رکھے کہ یہ گھر ہی منحوس ہے، بیوی سے کہ تو منحوس ہے، یہ سواری منحوس ہے۔ ایسی سوچ اگر رکھیں تو اللہ رب العزت پھر ان چیزوں کو اس کے لیے نحس کا باعث بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے وَالطَّيَّرَةُ عَلَىٰ مَن تَطَيَّرَ، کہ نحوست میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے جو کسی شے میں نحوست کا تصور کر لے، عقیدہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر چلا کر اور واقعتاً وہ شے اس کے لیے نحس کا باعث بنا دیتے ہیں، تمہاری سوچ کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق اور تمہارے تصور کے مطابق کہ تم نے اس شے کو منحوس کہا، چلو ٹھیک ہے، تمہارے لیے شے ہم نحوست کا، نقصان کا باعث بنا دیتے ہیں۔ تیسرا ایک جواب اور بھی ہے اور وہ زیادہ محقق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شے منحوس نہیں، نہ عورت، نہ گھر، نہ سواری، نہ کوئی تیسری چوتھی چیز، بلکہ ہر چیز میں خیر یا شر کی تاثیر اللہ کے امر سے ہے، اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔